حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید سے دو آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کے بوجھ گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر یہ احسان ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہم کو نوازا۔ اللہ تو کریم ہے ہی، اللہ کی عطا سے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کریم ہے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا کہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہست میانے دو کریم۔ اے اللہ، سینکڑوں شکر کہ تو بھی کریم ہے، تیرا محبوب بھی کریم ہے، اور سب شکر کے ہست میانے دو کریم کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، سینکڑوں بار اس کا شکر ہے۔ اللہ عطا فرمانے والا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی اس عطا کو تقسیم فرمانے والے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تقسیم فرمانے والا ہوں اور اللہ رب العالمین عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ کے معطی ہونے پر بھی ایمان ہے،
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاسم ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہے. جس کو جو نعمت بھی ملی وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے اور ذریعہ سے ہی ملی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، آشا غلط یہ حوث بے بسر کی ہے. تو اللہ رب العالمین یہ عطا فرماتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی اس عطا کو تقسیم فرماتے ہیں. ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت قادر بریلوی علیہ الرحمہ یوں فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو الحمدللہ اہل ایمان ہمیشہ سے اس بات کے قائل رہے ہیں کہ اللہ عطا فرمانے والا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی ان نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے ہیں. صحابہ کا یہی عقیدہ رہا، تابعین کا یہی عقیدہ رہا، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، سب کا یہی عقیدہ رہا ہے. لیکن کچھ فتنے ایسے ہیں جنہوں نے سر اٹھایا اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان فتنوں کی پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی. چنانچہ ان فتنوں میں ایک فتنہ وہابیت بھی ہے کہ جو بر صغیر میں رونما ہوا. حدیث پاک میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا فرمائی، اللہم بارک فی یمننا، اللہم بارک فی شامنا، اے اللہ ہماری شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری یمن میں برکت عطا فرما. تو صحابہ آمین کہہ رہے تھے. پیچھے سے کسی نے کہا وفی نجدنا، اور ہمارے نجد میں بھی برکت ہو. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکوت اختیار فرمایا اور سے بہرا وہی دعا فرمائی کہ اللہم بارک فی یمننا، اللہم بارک فی شامنا. جب کہنے والا 3 مرتبہ کہہ چکا کہ وفی نجدنا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں زلزلے اٹھیں گے، شیطان کا سنگ شروع ہوگا. چنانچہ پھر ایک زمانہ گزرنے کے بعد نجد کی سرزمین میں اویینہ خاندان میں ایک شخص پیدا ہوا، نام اس کا محمد تھا، اس کے والد کا نام عبد الوہاب. محمد بن عبد الوہاب نجد کا یہ رہنے والا، اس نے پھر سر اٹھایا اور ایسے نظریات اور عقائد کا حامل ہوا. اور یہ نوبت کیوں آئی کہ وہ ابن تیمیہ کو پڑھا اس نے اور اس کے شاگرد ابن قیم کو پڑھا. تو کہتے ہیں نا کہ صحبت بری ہے، بری صحبت بری ہے اور اچھی صحبت اچھی ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، مت مائل ہو جاؤ ظالموں کی طرف کہ تمہیں آگ چھو ہے. تو بروں کی صحبت سے آدمی کو بچنا چاہیے. اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو کہ اللہ یعنی ان لوگوں کو دیکھو کہ جو ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ،
تو ان سے اعراض کرو، روح گردانی کرو، الگ ہو جاؤ. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ گفتگو بدل لیں، ان کا ٹاپک چینج ہو جائے، تو وہ بات بدل جائے جب تک ان کے پاس نہ بیٹھو. اور اگر تم کو شیطان بھلا دے، فرما وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بھلا دی یہ بات اور پھر انہیں کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے. فرما فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو. تو بری صحبت آدمی کو برا کر دیتی ہے، اچھی صحبت آدمی کو اچھا بناتی ہے. چنانچہ اب صحبت بری یہی نہیں ہے کہ جسمانی طور پر اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں تو یہ صحبت ہے. کسی کی کتابیں پڑھنا بھی صحبت ہے، کسی کے نظریات کو پڑھنا، کسی کے فکر کو پڑھنا، یہ بھی صحبت ہی ہے. لہذا جس کی طبیعت سلیم ہوگی اس کی فکر بھی پاکیزہ ہوگی، اور جس کی طبیعت میں خباثت ہوگی اس کی فکر میں بھی جناب عالی خباثت بھری ہوگی. سو اس نے اس قسم کی فکر کو عام کرنا چاہا. اس کے والد نے بھرپور مخالفت کی. وہ خوش عقیدہ تھے عبد الوہاب. یہ عجیب بات ہے کہ یہ فرقہ، یہ جماعت جو اس کا بانی ہے اس کے نام سے نہیں مشہور ہوئی بلکہ اس کے باپ کے نام سے مشہور ہو گئی جی. اور وہ بندہ خدا، وہ خوش عقیدہ تھا، اس کے نظریات الحمدللہ اہل سنت و جماعت والی. خود اس کا بھائی محمد بن عبد الوہاب کا بھائی سلمان بن عبد الوہاب جی، وہ خوش عقیدہ. چنانچہ باپ نے بھی خوب سمجھانے کی کوشش کی، بھائی نے بھی بھرپور مخالفت کی، لیکن وہ جب خباثت چڑھتی ہے تو پھر چڑھتے رہتی ہے. اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرما دیا تھا کہ وہاں سے شیطان کا سین شروع ہوگا، سو اس نے ہونا تھا. اور یہ بدبختی اس کے سر ہونی تھی، سو ہوئی. اور پھر اس نے ایک کتاب لکھی کتاب التوحید کے نام سے. اس میں جہاں اس نے دیگر لغویات بھری، اس میں معاذ اللہ یہ بھی لکھا کہ معاذ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار پر انوار جو ہے وہ صنم اکبر ہے. اللہ اکبر، بڑا بت خانہ. چنانچہ اس کی فکر یہی تھی کہ یہ قبہ یعنی گنبد، وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک جو ہے بت خانے کی طرح ہے معاذ اللہ. ان قبوں کو بھی گرایا اور پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ پر جو ہے وہ مزارات کو بھی بلڈوز کرنا، یہ ان کا ایک جو فکر تھی. سعود خاندان جب برٹش گورنمنٹ کے ساتھ راز باز کر کے، ساز باز کر کے جی جب ہولڈ سنبھالا اس نے، تو ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہوا. میں کہا بھائی مذہبی معاملات میں جو آپ کہتے ہیں وہ مانیں گے، حکومتی معاملات میں آپ انوالو نہیں ہوں گے. سو یہ ان کا ایک پیکٹ ہوا اور وہ بھی غیر بہرحال ریکارڈ پر ہے. کتاب التوحید جو لکھی اس کی وجہ سے جناب علی خوب شورش پھیلی، بدامنی ہو گئی، کیونکہ ان کی فکر یہی تھی کہ جو ان کے عقائد کو اپنا لے وہ ہے پکا مسلمان، اور جو ان کے نظریات اور عقائد کو نہ مانے وہ مشرک ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ یہاں تک بھی کیا کہ وہ مشرک ہو گئے، ان کا خون مباح ہو گیا، ان کی عزتیں مباح ہو گئی معاذ اللہ. اللہ اکبر. چنانچہ پھر اس کے حواریوں نے، اس کے لوگوں نے جہاں قبے گرائے، مزارات کو بلڈوز کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بڑے بڑے مزارات، جلیل القدر حضرات کے مزارات، اور مزارات بھی الحمدللہ ایک جاہ و جلال والے،
وہ بلڈوز کر دی اور صرف ایک نشان سا رکھا بالکل زمین سے اس کو ملا دیا. کوئی ان سے پوچھے آج کا وہاں بھی یہی کہتا ہے کہ بہت اچھا کیا اور یہ جو ہے خلاف شرع تھا اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا. ان میں صحابہ کے وزارات بھی تھے, امہات المومنین کے تھے, اہل بیت اطہار کے تھے, صلحاء کے, جی بڑے بڑے نیک اور پارسا لوگوں نے الحمدللہ جنت البقیع ہو جنت المعلا ہو, جی بڑے بڑے نیک صلحاء کے بزرگوں کے وزارات. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا سن 11 ہجری میں. سن 40 تک یہ خلافت راشدہ رہی. ٹھیک, حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا کہ جو شہادت ہے وہ غالباً سن 40 ہجری میں ہے. تو اب خلافت راشدہ تک امہات المومنین کے وہ مزارات تھے. پھر ایک عرصے تک جو صحابہ کرام جب تک حیات رہے ان کے مزارات, تابعین آئے وہ مزارات, تبعی تابعین کے, اس کے بعد اور کے 1200 برس کا پیریڈ ہے درمیان میں. تو کیا یہ جو اتنے عرصے سے جو مزارات قائم تھے, جو قبے قائم تھے, تو کیا اس پورے 1200 برس کے عرصے میں کوئی مسلمان نہیں آیا معاذ اللہ؟ ہے نہیں بات, کوئی اسلامی فکر والا نہیں تھا کیا؟ تو شریعت پر عمل پیرا کوئی بھی نہیں تھا؟ حالانکہ ایسا نہیں, وہ سب باشرا لوگ تھے الحمدللہ, شریعت پر عمل کرنے والے لوگ تھے, نیک اور پارسا لوگ تھے, اللہ کے کلام کو زیادہ سمجھنے والے تھے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد کو زیادہ سمجھنے والے تھے. جی ان کی فکریں بھی پاکیزہ تھیں, ان کے نظریات بھی پاکیزہ تھے, اس لیے کہ ان کا عقیدہ پاکیزہ تھا. عقیدہ پاکیزہ ہو تو سوچ بھی, فکر بھی, خیال بھی, نظریہ بھی پاکیزہ ہوتا ہے. سو جناب علی وہ کچھ انہوں نے کیا تو مسلمانوں کا خون بہایا گیا. عفت معاب کئی ہزار پارسا مسلمان خواتین کی عزت پامال کی گئی. مسجد نبوی شریف کا تقدس پامال کیا گیا, کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کیا گیا, اور نہ جانے کیا کچھ نہیں کیا گیا. الامان الحفیظ جو شغف رکھتے ہیں وہ تاریخ کا مطالعہ کریں, تاریخ نجد و حجاز. یہ دیکھیں ایک کتاب ہے حضرت علامہ عبد الحکیم اختر شاہ جعفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشعر راہ, وہ دیکھیں, اس کا ایک نیا نام 1857 کی برطانوی مظالم کی کہانی, یا علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب قبلہ کی الوہابیت کو دیکھیں, وہابیت کا پوسٹ مارٹم دیکھیں, وہابی مذہب دیکھیں. تو یہ کتابیں دلائل سے اور براہین سے بھری پڑی, باقاعدہ تاریخی حوالوں سے جو ہے انہوں نے اپنی بات کو مدلل کیا ہے الحمدللہ علیہ. تو یہ تو خیر اس نے وہاں کیا, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بر صغیر میں یہ معاملات کیسے آئے؟ بر صغیر میں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کا خاندان بڑا معروف, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد القادر اور دیگر یہ اکابرین دہلی کے بڑے نامور گھرانہ. اسی میں ایک شخص پیدا ہو گیا, نام اس کا محمد اسماعیل تھا, جی, اور پڑھ لکھ گیا. تو پڑھ لکھ تو جاتے ہیں لیکن کچھ زیادہ پڑھ گیا تو پھر وہ کھوپڑی گھوم بھی جاتی ہے. سو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا, اس نے بھی عبد الوہاب نجدی کی طرح کچھ زیادہ ہی پڑھ لیا تھا, لہذا اپنے باپ کی روش سے ہٹا, اسلاف کی روش سے ہٹا, اور حج کے زمانے میں کہیں سے اس کے ہاتھ کی تابوت توحید آ گئی ہوئی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی. سو اس نے اس کو پڑھا اور اس کو اچھی لگی. ظاہر بات ہے کہ سلیم طبیعت, سلیم فکر کو ترجیح دیتی ہے, پاکیزہ آدمی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, اچھا اچھے کی طرف جائے گا, برا برے کی طرف جائے گا, ہے یا نہیں؟
یقیناً اب بھنگی اگر اتر کی گلی میں چلا جائے، اتر گلی میں، تو اس نے تو بے ہوشی ہونا ہے، ساری بات ہے، اس نے کبھی اس کی کوئی سونگھی ہی نہیں پاکی کا خوشبو، جب تک کہ اس کو کچھ دو چار بدبودار چیزیں نہ سنگھا جائے اس نے ہوش میں بھی نہیں آنا۔ تو یہ طبیعت کا ہے، اچھی طبیعتیں اچھائی کی طرف رہتی ہیں اور بری طبیعت جو ہے وہ برائی کی طرف رہتی ہے۔ سو اس نے اس کتاب التوحید جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب تھی اس کا ترجمہ کیا اور پھر اس کا نام رکھا تقویت الایمان، ایمان کو تقویت دینے والی۔ ہمارے بزرگوں نے اس کتاب کو جب دیکھا، اکابرین نے، تو کہا کہ یہ تقویت الایمان تو نہیں ہے، اس کا ایک نقطہ کم کر دیا جائے، یہ تقویت الایمان ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایمان فوت ہو جائے آدمی کا، یعنی ایمان کو فوت کرنے والی تو ہو سکتی ہے، ایمان کو قوت اور تقویت دینے والی نہیں ہے۔ اس نے وہی فکر، وہی نظریہ اپنایا جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کا تھا، اور اس نے جناب عالی اسی نظریے کا پرچار کیا۔ بر صغیر میں نجدیت کی، یا یوں کہیے کہ وہابیت کی تبلیغ کا آغاز جو کیا ہے، جو بنیاد ڈالی ہے، وہ اس کا جو سرخیر ہے، اس کا جو سرغنہ ہے، وہ یہ محمد اسماعیل دہلوی جسے کہا جاتا ہے، اور جس کو شہید بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ شہید نہیں ہے، وہ قتیل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے سرحد میں سکھوں سے مقابلہ کر رہے تھے اور جو ہے وہ حضرت جاں بحق ہو گئے۔ واہ 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 واہ۔ اب ان بدبختوں سے کوئی پوچھے کہ سکھ تھے تو پنجاب سائڈ میں تھے، سرحد میں سکھ کہاں آ گئے؟ یہ زبردستی جو اپنی نام نہاد، جیسا کہ آج کل طالبان جو ظالمان ہے، زبردستی اپنی جو نام نہاد شریعت کا نفاذ ڈنڈے سے، اسلام ڈنڈے سے نہیں پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ تلوار سے آپ گردن جھکا تو سکتے ہو، دلوں کو نہیں جھکا سکتے، اور تلوار ہٹی، ڈنڈا ہٹا، پر پھر اٹھ جانا ہے۔ جی ہمارے اکابرین نے، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ الحمدللہ کردار، گفتار، اخلاق سے لوگوں کو زیر کیا، اور کیسا کہ خالی ان کے آگے لوگوں کی نگاہیں نہ جھکی، سر نہ جھکے، گردنیں نہ جھکی، دل بھی جھک گئے۔ الحمدللہ ایک دو نہیں، 2-4 ہزار نہیں، 1-2 لاکھ نہیں، بزرگوں نے لکھا کہ 90 لاکھ کافروں کو اسلام قبول کرایا، ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ آدمیوں نے۔ اب ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ظاہری بات ہے، ہم بھی اپنے خاندان کو دے کے اوپر جائیں گے، سمیٹیں گے نہیں سمٹیں گے؟ بھائی آپ اپنے والد کے اگر 5 بیٹے ہیں تو پتہ چلا والد اور یہ 2 ہیں، جی چچا اوپر گئے تو دادا 1، ٹھیک، تو اوپر سے کم ہوتے چلے جائیں گے، خاندان آپ کا سمٹے گا نہیں سمٹے گا؟ تو اس زمانے کے جو 90 لاکھ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو آج میں تو کروڑوں میں ہوں گے نہیں ہوں گے ان کی، سادات کو الگ ہٹانے کی، سادات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں، جی ان کے علاوہ ہم اور آپ دیکھیں ہندوستان، پاکستان، یا جو بھی پارٹیشن سے پہلے کبھی دیکھیں تو یہ برس ہو گئے، تو کوئی 5ویں پشت میں، کوئی 10ویں میں، کوئی 12ویں میں، کوئی نہ کوئی تو غیر مسلم ہوگا نا ہمارے خاندان میں بھی، جی لیکن الحمدللہ بزرگوں کا فیضان رہا، اور بزرگوں کا فیضان کو ڈنڈے سے نہیں ہوا، کوئی تلوار سے اور توپ سے اور کیلاشن کوف سے، یہ اس سے نہیں ہوا، بلکہ اخلاق و کردار سے، گفتار سے ہوا ہے، اور شریعت کی جو ہے وہ بالادستی سے ہوا، الحمدللہ علی احسانہ۔ تو وہاں زبردستی لوگوں پر جب کی تو سرحد کے غیور پٹھانوں نے رگڑ دیا، اس کو بھی مار ڈالا، جی اور جو ایک اور تھا سید احمد، جسے بھی جناب عالی لوگ شہید کہتے ہیں، رائے بریلی کا، جی وہ بھی وہاں مارا گیا۔ جی ہاں، بہرحال یہ فتنہ ساز تھے، فتنہ گرد تھے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے تھے، خود بھی گمراہ ہوئے، یہاں تک کہ شاہ عبد القادر کو جب پتہ چلا کہ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ رفع یدین کرنے لگا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ اسماعیل کو بتاؤ کہ رفع یدین کیوں کرتا ہے، یہ چھوڑ دے۔ کہتا ہے کہ سنت ادا کر رہا ہوں، اور کہتا ہے کہ کیا یہ نہیں سنا کہ فساد امت کے وقت میں
جو کوئی حضور کی سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ہے. جی تو شاہ عبد القادر نے فرمایا کہ ارے میں تو سمجھا تھا اسماعیل پڑھ لکھ کے کوئی سمجھدار عالم بن گیا ہوگا, یہ تو نیرا جاہل ہی رہا. اب اس بدبخت کو کوئی بتائے کہ وہاں تو جو ہے جہاں 100 شہیدوں کا ثواب ملنا ہے وہاں سنت کے مقابلے میں خلاف سنت والا معاملہ ہے, یہاں تو سنت کے مقابلے میں سنت ہی ہے. ٹھیک, تو وہاں وہ معاملہ تھا جو خلاف سنت کے مقابلے میں سنت, تو وہاں عمل کرنا جو ہے وہ فساد امت کے زمانے میں اس سنت پر عمل کرنا ہے. خیر یہ اپنے بزرگوں کی روش سے ہٹا شاہ عبد القادر نے بھی اور ان کے گھر والوں نے, یہاں تک کہ دہلوی خاندان کے جو فیض یافتہ تھے شاگردوں نے بھرپور مخالفت کی اس کی, اور جو ہے قدمی طور پر بھی خوب تردید کی, وعظ و نصیحت کے حوالے سے بھی خوب تردید کی. لیکن بہرحال جب وہ شاہ عبد القادر صاحب کی مثال کر گئے اور بھی 2-4 بزرگ جو خاندان میں تو وہ چلے گئے, تو پھر آپ کو معلوم ہے جو خود سر ہو, یہ باپ دادا چچا تایا نہ رہے, تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو آدمی خود سر ہو جائے تو پھر اس کو کون لگام دینے والا ہے. سو یہ بے لگام گھوڑا ہوا اور اس نے وہ کچھ خرافات کی کہ الامان الحفیظ. جب سوری اور بدعملی زیادہ پھیلی تو کہنے لگا جاتے جاتے کہ ایک سفر پہ روانہ ہونے لگا کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی کتاب میں, کہیں شرک خفی کو میں نے شرک جلی لکھ دیا ہے جی, اور کہیں ایسا میں آ کے اس کو ٹھیک کر لوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے سوا یعنی جو ان کی روش کو نہ اپنائے جی سب کو مشرک گردانا, استغفر اللہ. اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا. جب عقل جب جاتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا, کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. سو وہ حماقت اس کو آئی اور اس نے ایسی ایسی خرافات لکھ دی جو خلاف شرع بات, اور اپنے ماں سوا جو ہے سب کو مشرک گردانا. سو ان کی جماعت کا آج بھی ہی طریقہ ہے جی کہ وہ بات پر صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کو مشرک کہتے تھے. اب اسماعیل دہلوی کے ماننے والے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایک نے کہا کہ اگر ہم کھلم کھلا ان تقلید کا انکار کریں, جیسے اسماعیل دہلوی اس نے تقلید کا انکار کیا, غیر مقلد ہو گیا, کسی امام کو ماننے کو تیار نہیں. ٹھیک, حالانکہ ائمہ کی تقلید واجب ہے. انسان کی وہ ایک تقلید ایک الگ عنوان ہے, اس پر بھی تفصیلی بات ہو سکتی ہے. لیکن انسان کی 2 حالتیں ہیں, یا تو انسان جو ہے وہ مقلد ہوگا یا مجتہد ہوگا. ظاہری بات ہے کہ ہم اتنی ایبلٹی نہیں رکھتے ہیں, اتنی قابلیت نہیں رکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں غور کر کے اپنے مسائل کا حل نکال لیں. ہم میں اتنی قابلیت نہیں ہے. اور ہم ہی کیا ہیں, ارے 100 سے زائد علوم پر مہارت تام حاصل رکھنے والے جی حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اتنے جناب عالی علوم پر مہارت رکھنے والے جن کے اندر اجتہاد کی جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ روشنی نمایاں نظر آتی ہے, اپنے آپ کو مقلد کہنے ہی نہ فخر محسوس کیا, الحمدللہ اجتہاد کا دعویٰ بھی نہیں کیا. تو مطلب کہنے کا یہ کہ تو ماؤ شمار کس گنتی میں ہے, ہم اور آپ کیا ہیں, کس شمار میں ہیں. تو وہ تقلید کا اس نے انکار کیا. حالانکہ 2 صورتیں ہیں, یا تو آدمی اس ایبلٹی کا ہو, اس قابلیت کا ہو, اس اہلیت کا ہو کہ جناب عالی وہ سب کچھ نکال لے, نہیں تو پھر وہ اپنے سے بڑے کی تقلید کرے گا. الحمدللہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں اور ہمیں اس پر فخر بھی ہے. پوری دنیا میں علماء فرماتے ہیں کہ 2/3 یہ مسلمانوں میں 2/3 جو ہے وہ حنفی ہیں, باقی جو ہے دیگر فقہا کے دیگر ائمہ کو ماننے والے ہیں. امام مالک ہے, امام شافعی ہیں, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم, جی ہم الحمدللہ حنفی ہیں. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے, وہ سراج الائمہ ہے اور سراج الفقہا ہے. الحمدللہ وہ خود بھی ایک الگ عنوان ہے, ان پر بھی جناب علی بہت سارے فضائل کے معاملات الحمدللہ. لیکن تقلید کو اس نے انکار کیا. تو ایک گروپ کو جو تقلید کا انکار کیا وہ تو غیر مقلد ہوئے جی, پہلے غیر مقلد کہلاتے رہے, پھر اس کے بعد جناب علی وہابی مشہور ہوئے. اچھا ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا بھائی وہابی, ہاں وہاب اللہ کا نام ہے نا, وہاب اللہ کا نام ہے تو وہابی ہیں یعنی اللہ والے. اچھا
تو اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں. اللہ کا نام تو جبار بھی ہے, جباری کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ کا نام تو ستار بھی ہے, ستاری کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ کا نام تو غفار بھی ہے, غفاری کیوں نہیں ہوئے؟ وہابی کیوں ہوئے؟ دال میں کالا ہے کہ نہیں؟ ارے دال ہی کالی ہے کیا کہ پورا معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے. کبھی یہ عبد الوہاب کی طرف, محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں, اور کبھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں, محمدی بھی کہتے ہیں. لہذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب علی مساجد محمدی مسجد اکثر دیکھیں گے ادھر ہی, اور مسجد کے باہر ہی اتنا بڑا لکھا ہوگا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ آیت تو بڑی جلی حرفوں میں لکھی ہوتی ہے, اور یہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کا ترجمہ ہی نہیں سمجھا. جناب علی کے پکارنے سے مراد یہی کہ پکار نہیں ہے, وہاں بندگی کے معنی میں ہے, اور یہ جناب علی اس کا کچھ معنی سمجھ لیا, خیر یہ عقل کا فطور ہے. تو وہاں بھی کیوں ہو گئے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں نا وجہ تخصیص کیا ہے, پوچھیے وجہ تخصیص کیا ہے. بالکل اسی طرح قادیانی سے پوچھے کون ہے, کہ ہم احمدی ہیں. احمد, احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, ہم احمدی ہیں. ارے ہم کو دھوکہ دیتے ہو. مرزا غلام محمد قادیانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, وہ معلوم ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح یہ بد عقیدہ کبھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہابی کہلاتے ہیں, اور کبھی محمدی کہلاتے ہیں. اور حال کیا ہے؟ ارحل فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے. ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے. پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی, پجامہ چڑھا کر کے کہتا میں بھی حضور کی امت ہوں. ابے کیسی امت ہے تو؟ حضور کا ذکر تجھ سے سنا نہیں جاتا, حضور کا ذکر تجھ سے کرا نہیں جاتا, حضور کی نعت تجھے نظر نہیں آتی. سم بکمن عمین کا تو پورا جناب علی عکس بنا ہوا ہے. کفار حضور کی نعت نہ سن سکتے تھے, نہ دیکھ سکتے تھے, نہ کہہ سکتے تھے. وہی حال ان کا ہے نہیں. کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بند و اس پہ یہ جرأتیں. حالات فرماتے ہیں کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بندوں اس پہ یہ جرأتیں. کہے کیا نہیں ہوں میں محمدی؟ ارے میں محمدی نہیں ہوں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں, تو کہے کا محمدی ہے, تو کہے کا محمدی ہے. محمدی ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت سے تو خوش ہوتا, حضور کی سیرت کو تو اپناتا, حضور کے غلاموں سے وابستہ رہتا. قرآن مجید میں ہے جب ان سے کہا گیا کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم فساد تھوڑی کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, کہتے ہیں انما نحن مصلحون, ہم تو مصلح ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا الا سنو انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. سنو آگاہ ہو جاؤ, یہی مفسد ہیں, یہ فسادی ہیں, ولکن لا یشعرون, لیکن جانتے نہیں. اور حال کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب ایمان والوں کے پاس آتے کہتے ہم تو ایمان لے. آپ کے پاس نہیں آتے, کبھی کبھی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, آئیے جی السلام علیکم, مرد کو بھیج دیجیے, مرد کو بھیج دیجیے کسی. اچھا کیوں بھیج دیجیے جی؟ ذرا دین کی باتیں کر لیں. تو دین کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے, دین کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے, آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہے اور اپنائیت کا اظہار بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. تو ایمان والوں کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور اپنے شیاطین کی طرف جب جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مستهزئون, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انا معکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستهزئون, ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹا کر رہے ہیں, ہم ویسے دل لگی کر رہے ہیں ان کے ساتھ, جی ہم ہیں تمہارے ساتھ پکے پکے. اللہ اکبر. تو یہ منافقوں کا کام ہے, یہ منافقت کی شاخ ہے, یہ منافقوں ہی کی ایک شاخ ہے. چنانچہ جنہوں نے تقلید کا انکار کیا وہ غیر مقلد کہلائے, وہابی کہلائے. اور ایک زمانہ تھا اللہ اکبر جب یہ لفظ گالی کے طور پر استعمال ہونے لگا, لوگ اس کو کریں یہ تو وہابی ہو گیا. یعنی بڑے بڑوں نے کہا کہ جناب ارے
یہ اس کے عقیدے ایسے ہو گئے کہ حضور کو مختار کن نہیں جانتا ہے، حضور کی شفاعت کا منکر ہے، حضور کے علم غیب کا منکر ہے، حضور کی نورانیت کا منکر ہے. ارے تو وہابی ہو گیا ہے. تو وہابی کا لفظ جو ہے وہ معیوب سمجھا جانے لگا. پھر جناب عالی برٹش گورنمنٹ کو ایک درخواست دی، محمد حسین بٹالوی نے، یہ بھی تاریخ پر موجود ہے، غیر مقلد وہابی نے ایک درخواست دی کہ یہ لفظ وہابی جو ہے بطور گالی بھی استعمال ہونے لگا ہے اور اس طرح معیوب ہے، لہذا ہم آپ جناب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں معاملات میں جو ہے وہ اہل حدیث لکھا جائے اور پڑھا جائے، اور اہل حدیث کے نام سے اب وہ اہل حدیث کا نام ہو یا وہابی کا ہو، ہمارے یہاں اس کو گلابی کہتے ہیں. گلابی سمجھتے نہیں سمجھتے؟ گلابی سمجھتے ہیں، ایک کلر کا نام ہے. میں نے ایک ہمارے ڈائنگ کے ماہر ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ یار یہ گلابی ہماری برادری میں اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو ان کی ذہن میں ایک بات تھی، انہوں نے کہا اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن گلابی رنگ کے بارے میں ایسا ہے کہ جب اس کا ڈرم ہم کھولتے ہیں نا تو ابھی کچھ نہیں، صرف ڈرم کھولا ہے تو کپڑے گلابی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو بس گلابی کے پاس جانے کی دیر ہے اور بندہ گلابی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ ہے. تو یہ اس قدر یہ وائرس اتنی جلدی پھیلتا ہے، اتنی جلدی پھیلتا ہے کہ جناب علی اس کی بدعقیدگی. اچھا یہ تو یہ کہ جنہوں نے تقلید کا انکار کیا وہابی کہلائے، غیر مقلد کہلائے یا اہل حدیث کہلائے، اور دوسروں نے کہا کہ بھئی اگر ہم کھلا اسی طرح تقلید کا انکار کریں گے تو ہمارے کنے کون آئے گا، ہم کیسے وہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ پھر ایسا ہے کہ ہم حنفی ہیں. جی وہ حنفی کہلائے، جس کو آپ کہتے ہیں نا باقاعدہ لکھتے ہیں دیوبند حنفی. اللہ اکبر. دیوبندی اپنے آپ کو حنفی کہنے لگے. جی حنفی شو کیا، لیکن معاملہ کیا ہے کہ یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. بالکل ان کا معاملہ بھی دیکھ لیجیے. اچھا آپ سب جانتے ہیں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہے نا، یہ مسئلہ ہے کہ نہیں معلوم؟ میت کا موجود ہونا شرط ہے ہمارے امام صاحب کے نزدیک. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا جنازہ جب پڑھیں گے میت موجود ہو، اور اگر میت پوری موجود نہیں ہو تو فقہاء نے لکھا اگر آدھا ہے آدھا حصہ ہے جسم کا تو وہ جس میں سر ہے وہ اگر ہے تو نماز پڑھائی جائے گی ورنہ نہیں پڑھی جائے گی. یا یہ کہ اکثر بدن ہو، یعنی اگر یہاں سے ملا ہے جو نیچے کا دھڑ جی تو اکثر بدن ہے تو بھی نماز پڑھ لی جائے گی، یا اگر نصف ہے تو جس میں سر ہے تو نماز پڑھی جائے گی. شرط ہے ہمارے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نماز جنازہ کے لیے. غائبانہ نماز جنازہ ہمارے یہاں نہیں ہے، نہیں ہے نا. اب دیکھ لیجئے دیوبندی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. کیسے حنفی ہیں؟ اور پھر فقہاء احناف کے نزدیک مسجد میں جب امام موجود ہو اور مقتدی بھی موجود ہو اور جب تکبیر کہی جائے تو پہلے ہی سے کھڑے نہیں ہونا ہے، بلکہ مؤذن یا مکبر جب کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس وقت چونکہ یہ حکم ہے اس حکم کی تائید میں بندہ کھڑا ہو جائے، یہ جواب ہے، اس وقت کھڑا ہونا. پہلے ہی سے تکبیر میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا فقہاء نے فرمایا. فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اور دیگر فقہ کی کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے. الحمدللہ احناف کی جو کتب ہیں اس میں کثیرہ کتب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ پہلے ہی سے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے. جی لیکن آپ دیکھ لیجئے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ کھڑے ہونے کے بعد یوں دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ایسے گھورتے ہیں ہمیں کہ جناب یہ کیوں بیٹھا رہ گیا اور یہ کیوں بیٹھا رہ گیا. جی اس کو اٹھانے کو، پر تو اگر مسئلے پر عمل نہیں کر رہا تو ہم تو کر رہے ہیں الحمدللہ. تو پھر سنیوں کی مسجد میں آ کر فساد بھی کرتے ہیں اس قسم کے معاملات. خیر ہم نے تو بٹھا دیا آپ کی دعا سے الحمدللہ، کچھ تھوڑا سا وہ رہا. حالانکہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن چونکہ انکار ان کا زیادہ تھا اس لیے ہمارا اصرار بھی زیادہ تھا. خیر بہت چلتا رہا. اب اللہ کا شکر ہے صرف دیکھتا ہوں. ہاں البتہ یہ ہے کہ کچھ پیروں کے پیچھے چھپتے ہیں تو میں کہتا ہوں چلو چھپا رہے کم وقتوں کو، منہ کو تو نہیں آ رہے نا. پھر کوئی ادھر دیکھتا ہے تکبیر ہو رہی ہے کوئی اوپر دیکھ رہا. میں نے ایک مرتبہ کہا پنکھے گرنی ہے تو آ جائیے تکبیر ہو گئی ہے. تو پھر فوراً پھر میں نے کہا کیا لے کے بھاگنے کیا پنکھا کوئی چرانا ہے کیا؟ تکبیر ہو رہی ہے بیٹھ کے سنو. یہ کیا؟ اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ماحول بن گیا ہے
تو اب یہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں جی، لیکن حنفیوں والے کوئی معاملات نہیں ہیں. حضور کی نورانیت کے منکر ہیں، حضور کی شفاعت کے منکر ہیں، حضور کی جو ہے اختیارات کے منکر ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمالات کے منکر ہیں. تو پھر حضور کے ذکر سے کیا خوش ہوتے ہیں؟ طبیعتیں بدل جاتی ہیں، تیور چڑھ جاتے ہیں. کہتے یہ جب دیکھو جب کوئی محفل نعت، جب دیکھو محفل نعت. الحمدللہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے. سنی الحمدللہ اپنی اس روش کو اپنائے ہوئے. یہ اکابرین کی روش ہے. صحابہ تابعین کا یہی انداز تھا. صحابہ نے تو حضور کی زیارت کی کہ نہیں کی؟ الحمدللہ. اسی لیے تو صحابیت کے مرتبے پر آئے. لیکن تابعین بیچارے رہ گئے تھے جی، ہم تو بہت ہی پیچھے رہ گئے. تابعین جب رہ گئے تو صحابہ میں سے جو کوئی ان کو مل جاتا تابعین ان کو گھیر لیتے کہ حضور آپ نے سرکار کی زیارت کی ہے، آپ ذرا تشریف فرما ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صرافہ کے بارے میں ذرا بیان فرمائیں. پھر صحابی رسول ان کے اصرار پر ان کے ذوق کو دیکھتے ہوئے بیٹھ جاتے، آنکھیں بند کرتے، گویا ان تمام خیالات کو مجتمع کر رہے ہیں اس کیفیت کو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہوں نے کی تھی. اور پھر وہ آنکھیں بند رکھتے ہوئے پھر کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار ایسے تھے، حضور کے لبھائیں مبارکہ ایسے تھے، حضور کا دہن مبارک ایسا تھا، حضور کی چشمہ ایسی تھی جی، حضور کا سر اقدس ایسا تھا، حضور کی چال ایسی تھی، حضور کی ڈھال ایسی تھی، حضور کی قامت ایسی تھی، حضور کا اٹھنا ایسا، حضور کا چلنا ایسا، حضور کا بیٹھنا ایسا. اور الحمدللہ تصور میں وہ سب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ دیدار ہی کر لیتے. الحمدللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ فکر پاکیزہ فکر ہے نہیں، لیکن کیا ہے کہ جو فتنہ وہابیت ہے جس نے سر اٹھایا جی، محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جس کا آغاز کیا ہے، نجد سے فتنے اٹھے. سعودی عرب میں جب جانا ہوا حج کے لیے، ایک گاڑی والے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ہمارے حج کے ساتھی ریاض بھائی یہاں موجود ہیں. تو جناب میں نے اس سے پوچھا ڈرائیور سے کہ آپ کہاں کے ہیں؟ مجھان. آپ کہاں کے؟ تو انہوں نے کہا کہ من شام. ٹھیک کہ میں شام سے ہوں. تو پھر میں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بارک فی شامنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ شام میں برکت عطا فرما. حضور نے دعا کی، میں نے اس سے کہا تو بہت خوش ہوا. الحمدللہ 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 جی، وہ بڑے محبت والے انداز میں. اور پھر خود اس نے حدیث کا وہ بقیہ حصہ پورا کر دیا کہ حضور نے نجد کے بارے میں دعا نہیں کی. پھر خود کہتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نجد جو ہے وہ عراق کا کوئی حصہ ہے کہ اس کے بارے میں حضور نے دعا نہیں کی تھی جی. یہاں والے یہ کہتے ہیں. پھر خود ہی اس نے مجھے کہا کہ بھائی دیکھو یہ بات ان کی سمجھ میں آتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں صحابہ موجود تھے اور صحابہ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وفی نجد، ہمارے نجد میں، اس کا مطلب وہیں کے رہنے والے تھے نا. عراق کا کون آیا تھا وہاں پر جو کہتے وفی نجد نہ کہتے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو بات سمجھ میں آئی کہ واقعی جو لوگ جانتا ہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. تو وہاں سے شیطان کا سنگ طلوع ہوا. بر صغیر میں اس فتنے کا آغاز جو ہے وہ اسماعیل دہلوی نے کیا. پھر اس کے چیلے چماٹے بہت ہوئے. اشرف علی خانوی ہوا، قاسم نانوی ہوا، خلیل بزمبیٹ بھی ہوا جی. یہ سب پوری ایک چین چلی آ رہی ہے جی. اب وہ مختلف ناموں سے آئیں. کبھی وہ آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہیں گے، کبھی وہ سنی ایکشن کمیٹی کے نام سے آئیں گے، کبھی وہ سواد اعظم اہل سنت کے نام سے، کبھی کس نام سے. یہ ابھی تک کسی ایک نہج پر رہے بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا، فارسی میں یوں کہا جاتا ہے کہ دروغرا حافظہ نہ باید. جھوٹے کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا. ابھی کوئی بات کہی پھر اس کے بعد پھر اس کی تردید کہہ دوسری بات کہہ دے گا. تو ان کو خود بھی یقین نہیں ہے. تو اب لوگوں کو کہا تو وہ پیری مریدی کا وہ ہے اور ولایت کے منکر ہیں، لیکن اب پیری مریدی بھی ہو رہی ہے. اب آپ کو ان میں جناب علی چشتی بھی ملنے لگیں گے جی. نقشبندی تو بہت پہلے ملنے لگے تھے، اب قادری کا ٹائٹل بھی آ گیا ہے، ساتھ میں لاحقہ لگا ہوا ہے. اب انہوں نے جناب علی گھیرنا گھارنا شروع کر دیا. ہمارے گلشن اقبال میں ایک مدرسہ ہے جی، اس میں باقاعدہ یہ ذکر و اذکار، یہ نعتیں کہنا، اور باقاعدہ اس عبد الحکیم نام اس کا مبارک کا جی، اس نے جو ہے وہ کتابیں لکھی نعت کی. آپ اشعار پڑھیں،
اگر آپ کتاب کے ٹائٹل کو نہ دیکھیں، نام نہ پڑھے، تو ایسا معلوم ہوگا کوئی بریلوی عالم جو ہے اس نے کوئی نعت لکھی ہے، کسی ایسے. اور عمل جو ہے وہ عجیب ہے. جیسے وہ پڑھتا ہے نا نعت خان کہ زہ مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا. پیام آیا سلام آیا، تیرے دادا کا تو عقیدہ تھا حضور سن سکتے ہیں دور سے نہ کچھ، تو کہہ رہا پیام آیا سلام آیا. حسن نانوی کا پوتا ہی تو ہے نا وہ وہ کہتا ہے کہ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. تو اپنی قسمت کو وہ کہہ رہا کہ کیا میرا شاندار بخت ہے کہ جناب مجھے وہاں سے پیام آ گیا، تو سن رہا ہے، تجھے پیام آیا ہے اور حضور تیری نہ سنے. یہ کتنی عجیب بات ہے. عقیدہ کچھ ہے اور عمل کچھ ہے، کہنا کچھ ہے اور اندر کے معاملات کچھ ہیں. تو مومن جو ہے وہ اندر باہر ایک ہوتا ہے، جو کہتا ہے وہی اس کا عقیدہ ہے. الحمدللہ ہے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا گیا منافقوں سے کہ تم ایمان لے آؤ، کیسا ایمان لاؤ؟ جیسا صحابہ ایمان لائے. الناس سے مراد صحابہ ہے. كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو قالوا تو کیا بولے؟ انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ایمان لائے ویسا جیسا صحابہ ایمان لائے؟ صحابہ کیسا ایمان رکھتے تھے؟ قسم خدا کی. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام جب نہیں لائے تھے، مصالحت کے لیے آئے حدیبیہ میں، اور آ کر کے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رفقا کا جو بہیو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو برتاؤ دیکھا، اور جا کر جو کمنٹس دیے ہیں، کہا کہ میں بڑے بڑے محلات میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن قسم خدا کی ان تمام کے صاحبوں کو میں نے ایسا نہیں دیکھا جیسے محمد کے غلاموں کو دیکھا ہے. یہ بات کرتے ہیں، یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ بات کرتے ہیں تو کوئی آواز نہیں نکالتا، اور یہ اپنے منہ سے کھنکھارتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی غلام آگے بڑھ کے اس کھنکھار کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتا ہے. یہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا غسالہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور جس کو وہ ساتھ کی یعنی تری مل گئی، اور جس کو وہ تری نہیں ملی تو اپنے دوسرے بھائی کے ہاتھ سے وہ تری لے کر اپنے جسم پر مل لیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ معاملہ ٹھیک، اور یہ عقیدت اور یہ وارثگی. فرمائے جب یہ کلام کرتے ہیں وہ حضور کے بارے میں کہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سب جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے بالکل سکوت ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کمنٹس جا کر دیے تو واقعی صحابہ کا یہ انداز تھا. صحابہ ایسی تعظیم کرتے تھے، اور تعظیم سے جس کو چڑ ہونے لگے، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ اس ایسے مذہب پر کہ جس میں تعظیم نبی شرک ٹھہرے، ہم ایسے مذہب پہ بھی لعنت کریں. کیوں کہ ہمیں دین کہاں سے ملا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے تعظیم ہی کی. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ان کے لیے؟ ان کو تقویٰ اللہ نے عطا فرمایا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. یہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا ہو گیا تھا جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو ان بزرگوں کا معاملہ یہ ہوا، حضور نے اتنی آہستہ بات کرتے کہ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کہہ رہے ہو، کیا یعنی دوبارہ کہو تو اونچا. حضور فرماتے تھوڑا اونچا کہو، کچھ بات تمہاری جو ہے وہ کانوں پہ تک نہیں پہنچی، ذرا بولو، اونچا بولو. حضور یعنی اتنی آواز کو پست کرتے تھے، اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے. الحمدللہ ہے. تو تعظیم نبی کا یہ معاملہ ہے، یہ اجر ہے. اور شعائر اللہ کی تعظیم یہ الگ ایک عنوان ہے باقاعدہ مستقل. اللہ فرماتا ہے من یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ. اللہ کی حرمتوں کی جو تعظیم کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ اس سے بہتر ہے. اگلی آیت میں فرمایا من یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا یہ تعظیم کرنا دلوں کے تقویٰ سے ہے. اب تعظیم نبی کو لیجیے جی،
علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجئے، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجئے، نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیجئے، کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیجئے. یعنی ہر وہ معاملات الحمدللہ جو ہمارے معاملات اہل سنت والجماعت سے اور ہمارے معتقدات سے جس کا تعلق ہے، ہر وہ چیز وہاں جا کر کے شرک ہو جاتی ہے. تو ہم ایسے دین کو کیا کرنا ہے جو ہمارے اسلاف کو، اکابر کو، سب کو معاذ اللہ مشرک. اور میں آپ کو بتاؤں، گالی ہے نا، گالی کا کیا ہے؟ اگر خدا نہ خاصہ کسی نے کسی کو گالی دی نا، کسی نے گالی دی تو سباب المسلم میں فسق آیا ہے. یعنی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر، یہاں تک بھی آیا ہے حدیث پاک میں. تو فرمایا کہ گالی اگر کوئی کسی کو دیتا ہے تو وہ گالی جاتی ہے، سامنے والا تو اس کا محل نہیں ہے. مثال کے طور پر جس کو گالی دی وہ اس کا اہل نہیں، وہ محل نہیں بنا، تو گالی وہاں تو نہیں گئی. پھر وہ دائیں گئی، کچھ اس کو محل نہیں ملا، بائیں گئی، کوئی نہیں ملا محل، اوپر گئی، کوئی محل نہیں ملا. تو جس نے گالی دی ہے وہ آ کر اسی پر چسپا ہو جاتی ہے. ٹھیک، یہ تو عام گالی کی بات کر رہا ہوں. اور کسی کو کافر و مشرک کہنا اللہ اکبر کبیرہ کو معمولی بات ہے. سامنے والا نہیں ہے تو کہنے والا خود ہو جائے گا، اسی وقت ہو جائے گا. کفر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کسی کی تکفیر کرنا، کسی کو کافر بتانا، اللہ اکبر. اگر وہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، وہ نہ ہوا تو یہ کہنے والا ضرور ہو جائے گا. اتنا احتیاط والا معاملہ ہے. اور شرک، اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں ہے، حضرت لقمان نے جو ہے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی اس میں یہ بات بھی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے. تو کسی کو مشرک گردانا، اللہ اکبر، گویا کافر بتلانا ہوا نا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ رب العالمین مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اور اس کے ذمہ جو ہے ان کو معاف کر دے گا. جس کو چاہے معاف فرما دے گا. مشرک کی مغفرت تو نہیں ہے. تو کسی مسلمان کو مشرک گردانا وہ تو نہیں ہے. الحمدللہ صحیح العقیدہ کہنے والا گیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو الحمدللہ دڑلے سے کہا ہے، کوئی بد عقیدہ ہو چاہے یہاں پڑھائے کہ وہاں پڑھائے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. کبھی دبے لفظوں میں کسی نے کہا کہ یہاں پڑھ لو، نہیں کبھی نہیں. دھڑلے سے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ کسی بد عقیدہ کے پیچھے چاہے وہ یہاں پڑھائے کہ وہاں پڑھائے، کہیں بھی پڑھائے، اس کے پیچھے نماز ہماری جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جس عقیدے کا وہ حامل ہے اس عقیدے کے ساتھ وہ اس کی اپنی نہیں ہو رہی، ہماری کیا ہوگی؟ ہے نہیں، اس عقیدے کے ساتھ اس کی نہیں ہو رہی، ہماری اس کے پیچھے کیا ہوگی؟ ایک بات. لیکن آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بد عقیدہ ہمارے پیچھے پڑتا کہ نہیں پڑتا ہے. اور باہر مشرک بھی کہتا ہے سنی صحیح العقیدہ کو، اور پھر پڑھتا ہے. تو بتاؤ اس کی نماز کا کیا ہے اور اس کا اپنا کیا ہے؟ کسی کو امام بنانا کیا ہے مطلب ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ امام بنانا آنر دینا ہے، ریسپیکٹ، تعظیم دینا ہے. امام ایسے تھوڑی ہر کسی کو نہیں امام بنایا جاتا ہے. امام جس کو بنایا اس کو آنر دے رہے ہیں آپ، اللہ اکبر، تعظیم ہے اس کی. تو کیا ایک طرف وہ معاذ اللہ اس کو مشرک کہتا ہے، دوسری طرف اس کو، تو اس کا اپنا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. بہرحال فتنے تو بہت سارے ہیں. اب یہ جناب علی وہابیت کی شاخ دیوبندیت بھی ہے، پھر مودودیت بھی اس کی معجون ہے. آپ دیکھیں گے مودودی، جیسے شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں کبھی کبھی کہ جماعت اسلامی تو یہ نائلون کا موزہ ہے، ہر پیر میں فٹ آ جاتا ہے. ٹھیک، تو وہ حال، وہ یقیناً وہ وہابیت اور دیوبندیت کی ایک معجون ہے ملی جلی. جی وہ ان سے ہٹ کر کے ایک الگ معجون تیار کر دی ہے. تو وہ ہوا کہ اس کے بعد اور کچھ بھی آ جائے، وہ جماعت المجرمین ہو یا اور اینڈ کمپنی. تو ان تمام فتنوں سے آپ ہوشیار رہیے. اللہ رب العالمین جب تک رکھے، حضور کا غلام رکھے، حضور کی محبت میں ہم جئیں. جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے حضور کی محبت میں چلے جائیں. اور جب اس طرح چلے گئے، قسم خدا کی انہی کے ساتھ ہوں گے جو حضور کی محبت کرنے والے ہوں گے. کیونکہ حدیث پاک میں کہ آدمی اسی کے ساتھ حشر اس کا ہونا ہے جس کو جس سے محبت ہے، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے. الحمدللہ صحابہ سے محبت ہے کہ نہیں؟ اکابرین سے محبت ہے کہ نہیں؟ اولیاء کاملین سے محبت ہے کہ نہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت ہے. انشاءاللہ الرحمن ہمارا حشر ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے انہی کے ساتھ ہوگا. رب کریم مجھے اور آپ ہم سب کو بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے. دیکھیے ایک تو بیماری ہے، بیماری کتنی ہی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، ٹھیک، اس کی جراثیم کتنا ہی اڑ کر لگنے والے کیوں نہ ہو،
کتنا نقصان کریں گے وہ میکسیمم نقصان کیا ہوا؟ آدمی جان سے جائے گا نا، لیکن بد عقیدگی کی جو بیماری ہے وہ اس سے زیادہ نقصان کرے گا. وہ کیسی نقصان کرے گی کہ جان تو جان کیا ہے، جان سے بڑی دولت ایمان ہے، اور مومن کے پاس اگر اس کا ایمان نہ رہے تو جان بان میں کچھ بھی نہیں ہے. جی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، ہماری ذریت کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً وہابیت کی وبا سے. کسی بزرگ نے کہا الہی جہاں سے وہابی مٹا دے درختوں پہ بندر بنا کے بٹھا دے. سمجھ رہے نہیں؟ الہی وہابی جہاں سے مٹا دے درختوں پہ بندر بنا کے بٹھا دے. پھر خود ہی کہتے ہیں ذرا خیال رکھے، اللہ کرے کہ وہ درخت پھل والا نہ ہو، نہ کم وقت وہ کھا جائے گا وہاں پر. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم.